تو اماد بھائی آپ یہ چیز نہیں سمجھتے یا آپ یہ چیز ہمیں کچھ سمجھا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے جو حدیث بیان فرمائی ہے کہ میری امت کبھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی، اب ساری امت ایک طرف ہے، ساری امت کے علماء ایک طرف ہے، ساری امت کی تشریحات تفسیرات یہ ایک طرف ہیں، اور مرزا صاحب کی جو تشریح اور ان کی جو تفسیر اور ان کے جو رائے ہے وہ ایک طرف ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو ایک سری میرے خیال میں ایک حدیث کی مخالفت میں ہے کہ میری امت کبھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی. تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ساری امت کے جو علماء ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں، جو اس پلیٹ فارم سے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ حق ہے. تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ یہ اس بارے میں عرض کروں گا کہ یہ خود ایک فرقہ بنا چکے ہیں جی، اور ہمارے پلیٹ فارم سے حق بات کی جاتی ہے. کون سی حق بات کی جاتی ہے؟ قرآن کے اگینسٹ یہ بات کرتے ہیں، خود ساختہ رائے جسے کہتے ہیں اہل الرائے، خود ساختہ رائے، جو کہ دیکھیں قرآن پاک کی تفاسیر ہیں، ابن عباس ہے، ابن کثیر ہے، اور بھی دیگر تفاسیر ہیں، ان سے ہٹ کر یہ بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں میرا سٹانس وہی ہے جو پہلے سلف خلف کا تھا. جھوٹ، ایبسلوٹلی رانگ، یہ جھوٹ ہے. تو انہوں نے اپنا ایک فرقہ بنایا ہے، اور اس لیے یہ اہل سنت والجماعت سے کٹ گئے ہیں. پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کوئی ایک عالم دین بتا دیں یا ایک مدرسے والا کوئی مفتی بتا دیں، خواہ وہ بریلوی کیوں نہ ہو، اہل حدیث ہوں، جو ان کی تائید کرتا ہو. یہ کہتے ہیں نا کسی نے، ہاں جی، کسی نے کسی عالم نے میری تائید کی ہے، ایسی بات نہیں ہے. آپ کو سارے کذاب کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، مکار کہتے ہیں. اور مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس میں گیا، اللہ کے فضل سے میری اچھی ان سے ملاقات، اچھے رابطے ہیں اللہ کے فضل سے. کل بھی میرا مولانا سے رابطہ میں آپ کو بتا رہا تھا ان کے تیسرا نمبر پر. تو وہ ان کو فتنہ کہتے ہیں، مکار کہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اس لیے ممبر پہ بٹھایا تھا، تلمبہ مسجد میں آیا تھا کہ اس کو قریب کرنے کے لیے. میرا مقصد تو یہ الٹا کیش کرا گیا مولانا صاحب کو. مولانا صاحب نے کہا اس کو میں اوائڈ کروں، میں نے خود ذکر کیا، مولانا کہتے ہیں اوائڈ کرو، چھوڑو اس کو. تو یہ جو ہے نا اجماع امت کے اگینسٹ ہیں. اجماع امت دلیل ہے اور یہ دلائل اربعہ میں سے ہیں. تو یہ ان کے اگینسٹ ہیں، چل رہے ہیں، سٹل چل رہے ہیں، اور اپنے بلائنڈ انے فالوور کو بھی چلا رہے ہیں. ماشاءاللہ جی. اچھا، میرا جو اگلا سوال ہے، آپ کافی دیر ان کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی طرف سے بھی یعنی علماء کو چیلنج ہوتے رہے ہیں. آپ خود یعنی اپنے چینل کے اوپر ان کو کالز وغیرہ کر کے آپ ان سے کچھ بڑے سخت قسم کے سوالات المحنت کے بارے میں پوچھتے رہے ہیں. ابھی آپ نے وہ بھی فرما دیا ہے کہ المحنت علی المفنت، یہ یعنی جو چاروں مسالک ہیں یہ ان کے عقائد ہیں. یعنی یہ علماء دیوبند کے عقائد نہیں ہیں، بلکہ چاروں مسالک کے جو عقائد ہیں یہ ان کے متفقہ یہ عقائد ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو چھوڑنے کی جو بنیادی وجہ ہے، آپ ان سے اس حد تک یعنی کہ ایک ہوتا چھوڑنا کہ صرف آپ ان سے یعنی کٹ آف ہو گئے، آپ نے ان کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر ان کے بارے میں کافی حد تک نفرت دیکھی جا رہی ہے. یعنی آپ ان کے ایک فریق مخالف کی شکل میں ان کے سامنے آ گئے ہیں، اور ایک مد مقابل آپ بن کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. اور میرے خیال میں آپ کی وجہ سے جتنا نقصان یا جتنی سخت چوٹ ان کو لگی ہوگی، شاید کسی اور سٹوڈنٹ کے چھوڑنے سے نہ لگی ہو، کیونکہ آپ ان کے بنیادی اور ان کے سب سے جو سینئر ان کے سٹوڈنٹس ہیں، آپ کا شمار ان میں ہوتا ہے. تو سوال تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن میں صرف اس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو چھوڑنے کی وجہ کیا بن گئی؟ ایسی کون سی بات آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ ان سے اتنا اس حد تک متنفر ہو گئے کہ آپ نے ان کے بالکل ان کے خلاف ہو گئے؟ جی جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ نے فرمائی کہ المحنت علی المفنت کے جو کویشچنز میں نے کیے تھے ان کے کہنے پر ہی یہ خود کہتے ہیں یہ کفری عقیدے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے. اور چار جو مذاہب ہیں، فقہ، حنفی، حنابلہ
مالکیہ، شافعیہ، یہ چاروں، یہ اجماع امت ہے، چاروں کا یہی عقیدہ، یہی اسٹانس ہے جو المحند المفند میں ہے۔ حسام الحرمین کے مقابلے میں یہ جوابات ہیں جی، اور 100% اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اجماع امت ہے، کیونکہ اس میں دستخط ہیں، تائید حاصل ہے علماء حرمین شریفین کی اور علماء مصر، علماء شام کی اور باقی علماء کرام کی۔ تو ان کے کہنے پہ، کیونکہ انہوں نے اشکالات، انہوں نے ڈاؤٹس ڈالے تھے، تو میں نے کالز کی تھیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، علماء سے میں ایکسکیوز کرتا ہوں۔ باقی بنیادی وجہ یہ تو یہی ہے جی کہ منی گاڈ کا مسئلہ ہو گیا، نبی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا جی ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا عبداللہ بن ابی سلول کا، تو ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ کے بارے میں کہنا پولیٹیکل خلیفہ بنایا گیا ان کو، اور بھی حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں، عثمان رضی اللہ کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، حضرت معاویہ رضی اللہ کی گستاخیاں، اور کہتے ہیں بنو امیہ شاہی کونی۔ اب بنو امیہ میں سے اہل بیت بھی ہیں، کون؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی کریم رؤوف علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اب اہل بیت کے بارے میں آپ کہو کہ اہل بیت کوئی شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، صرف کیا وجہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کیونکہ شیعہ اور رافضی کو پروموٹ کرتے ہیں یہ، تو یہ وجوہات بنی ہے۔ اور سب سے بڑی ایک اور بات یہ، کیونکہ یہ تو مین میں نے بتائی، اور بھی بڑی وجوہات ہی ہیں کہ ریسرچ پیپر 5B میں ان کی 30 ضعیف حدیثیں نکلی ہیں۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد کی روشنی میں نے لکھا ہے، 72 نہیں سر، اس میں 30 ضعیف حدیثیں ہیں، 22 صحیح حدیثیں ہیں، اور وہ بھی اس میں آپ نے امام حسن رضی اللہ کے بارے میں جو کتمان حق کی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ کے بارے میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امام حسن رضی اللہ کے بارے میں، حضرت حسن رضی اللہ کے بارے میں، یہ میرا بیٹا شہزادہ، یہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں آپس میں صلح کروائے گا، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو انہوں نے کہا جی صلح کی شرائط توڑ دی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ نے، میں نے ان سے دلیل مانگی، دلیل ہے ہی کون نہیں صحیح حدیث سے، تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے، میں نے کہا بھائی صحیح حدیث دکھائیں، کہتے ہیں نہیں ناسبیوں کے ابوں نے ٹھیک کہا، میں کہ اللہ کے بندے کیوں جھوٹ بولتے ہو آپ، ایک تو ضعیف حدیث، آپ ضعیف بھی نہیں من گڑا تو الٹا باتیں کر رہے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ کے بارے میں ایک اور آپ نے بات کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ نے جب حضرت امام حسن ہمارے سروں کے تاج ہیں جی، جب دنیا سے وہ تشریف لے گئے تو آپ نے جھوٹ بولا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ نے کہا اچھا ہو گیا آگ کا انگارہ تھا، نعوذ باللہ، یہ ضعیف حدیث ہے۔ اور بھائی آپ کہتے ہو نا البانی شیخ ارلناؤتھ، اور اللہ کے بندوں کے محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، آپ نے اس کو ٹھیک کہا ہے تاکہ رافضیت کو پروموٹ کرنے کے لیے، سر ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ ذالک الفوز العظیم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، آپ کہتے ہو نہیں، ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ سے آپ کے صحابہ کے بارے میں وعدہ ہے، وہ جنتی ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے، اور ہر صحابی نبی ہمارا ایمان، اعتقاد، عقیدہ ہے جنتی۔ یہ مین چیزیں جی جس کی وجہ سے میں نے ان کو لیفٹ کیا، لیو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔